تو آغاز میں آپ کو بتاتے ہیں کہ کراچی کے علاقے سولجر بازار میں سحری کے وقت سلنڈر پھٹ جانے سے عمارت کی چھت گرنے کا واقعہ، جاں بحق افراد کی تعداد 14 ہو گئی ہے، خواتین اور بچے بھی شامل ہیں، 14 زخمی اسپتال منتقل کر دیے گئے ہیں۔ ڈی جی ریسکیو کے مطابق ملبے تلے دبے مزید افراد کو نکالنے کی کوششیں جاری ہیں۔ دھماکے سے 2 گھر متاثر ہوئے۔ اسی پر مزید تفصیل جانیں گے نمائندہ سما نوید کمال سے۔ نوید کمال، بتائیے گا اس وقت کیا صورتحال ہے؟ جی، اس وقت جو صورتحال ہے، ملبے سے مزید افراد کو تلاش کیا جا رہا ہے۔ اب تک 14 افراد کی لاشیں نکالی گئی ہیں، جس میں بچوں کی، خواتین کی اور مردوں کی لاشیں شامل ہیں۔ صبح سحری کے وقت یہ واقعہ پیش آیا تھا جب گیس لیکیج کے باعث یہ دھماکہ ہوا، جس سے یہ عمارت جس کے متعلق بتایا 3 منزلہ تھی اور یہ 33 گز پر قائم تھی، منہدم ہو گئی۔ اس میں ملبے تلے لوگ دب گئے، جنہیں نکالنے کا کام جاری ہے۔ یہاں پر ریسکیو 1112 اور دیگر ریسکیو ادارے جو ہے وہ امدادی سرگرمیاں انجام دے رہے ہیں۔ اس سے تمام حادثے میں 2 عمارتوں کو نقصان پہنچا ہے۔ یہاں پر جو سب سے بڑی مشکل ہے وہ یہ ہے کہ اس عمارت تک پہنچنے کا جو راستہ ہے وہ بہت تنگ و تاریک ہے۔ ایک وقت میں 2 افراد کا وہاں سے گزرنا بھی مشکل ہے، اور ریسکیو کا جو عمل ہے اس کی وجہ سے کچھ سست روی کا بھی شکار ہے۔ ملبہ ہٹایا جا رہا ہے، تقریباً 3 سے 4 افراد کے متعلق بتایا جا رہا ہے کہ ملبے میں ہو سکتے ہیں، اور امدادی کارروائیاں جو ہیں وہ جاری ہیں۔ جی ٹھیک ہے، نوید کمال ہمارے ساتھ موجود ہی رہیے گا، اور آپ ہمیں آگاہ کر رہے ہیں کراچی کا علاقہ ہے سولجر بازار، یہاں پر سحری کے وقت سلنڈر پھٹنے سے عمارت کی چھت گرنے کا واقعہ ہے، جاں بحق افراد کی تعداد 14 ہو گئی ہے، مسلسل بڑھ رہی ہے، خواتین اور بچے بھی یہاں پر شامل ہیں۔ نوید، یہ بتائیے گا کہ کیا یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ملبے تلے ابھی بھی لوگ دبے ہوئے ہیں، اور اگر دبے ہوئے ہیں تو ان کو نکالنے کے لیے کیا کیا جا رہا ہے؟ ملبہ ہٹانے کا کام جاری ہے۔ جو ریسکیو 1112 کے چیف آپریٹنگ آفیسر ہیں ڈاکٹر عابد، ان کا یہ کہنا ہے کہ 3 سے 4 افراد کی اطلاع ہے۔ جو افراد لاپتہ ہیں اس کو دیکھتے ہوئے، اور جن افراد کی لاشیں نکالی ہوئی ہیں، 3 سے 4 افراد کے متعلق بتایا جا رہا ہے کہ وہ ملبے میں ہو سکتے ہیں، جس کو مد نظر رکھتے ہوئے ملبہ ہٹانے کا کام جاری ہے۔ اب سے تقریباً آدھا گھنٹہ پہلے آخری لاش نکالی گئی ہے، جو ایک خاتون کی ہے جس کی عمر 17 سال ہے، اور اس کا نام افشاں ہے۔ اس کے بعد سے جو ہے ملبہ ہٹانے کا مسلسل کام جاری ہے، اور 3 سے 4 افراد کے متعلق جو ہے ریسکیو اداروں کا کہنا ہے کہ اندر ہو سکتے ہیں۔ اچھا، کیا پوری عمارت ہی یہ ڈھہ گئی ہے یا پھر صرف اس کا ایک فلور ہی منہدم ہوا ہے؟ یہ عمارت تقریباً پوری زمین بوس ہو گئی ہے۔ اگر اس عمارت کی بات کریں تو یہ کوئی مضبوط پائیدار عمارت نہیں تھی، پری کاسٹ کے اوپر جو ہے کنسٹرکشن کی گئی تھی، اور ایک فلور کے اوپر جو ہے نا 2 گھر بنائے گئے تھے۔ 33 گز اس کا ٹوٹل رقبہ ہے۔ میں اس کو اگر مرلے میں آپ سمجھانے کی بات کریں تو یہ 1.5 مرلہ بنتا ہے، اور 1.5 مرلے پر جو یہ عمارت قائم تھی، اس میں جو ہے ایک فلور پہ 2 گھر تھے، جس میں جو ہے فیملیاں رہ رہی تھیں، اور 3 منزلہ تک جو ہے ڈاکٹر عابد جو ہے ریسکیو 1122 کے جو چیف آپریٹنگ آفیسر ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ 3 منزلہ تک جو ہے یہ بنائی گئی تھی۔ اور اس میں جو پولیس کے مطابق ہماری یہاں پر جو ہے ASP جمشید ہیں، ان سے بھی بات ہوئی ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو گیس لیکیج کا دھماکہ ہے یہ دوسری منزل پر ہوا ہے، جس کے بعد یہ عمارت تقریباً پوری ہی جو ہے زمین بوس ہو گئی ہے، جس کے بعد جو اس کے بالکل برابر والی جو عمارت ہے اس کو بھی جو ہے نقصان پہنچا ہے۔ جی ٹھیک ہے، 33 گز پر یہ عمارت قائم تھی، 3 منزلہ عمارت تھی، اور پوری عمارت ہی زمین بوس ہو گئی ہے، اور 14 افراد اب تک اس واقعے میں جاں بحق ہو چکے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا نوید کمال، آپ سے اپڈیٹ لیتے رہیں گے۔ اسلام آباد کے تھانوں کی حالت بدلنے لگی ہے۔ تھانہ کوہسار کی تعمیر نو مکمل ہو گئی، 2 نئے تھانے مکمل کے ہونے کے قریب پہنچ چکے ہیں، جبکہ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا نئے تعمیر شدہ اور زیر تعمیر تھانوں کا دورہ، سہولیات کا جائزہ لیا گیا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے اسلام آباد میں تھانہ کوہسار، ویمن پولیس اسٹیشن G6 اور تھانہ کورال کا دورہ کیا۔ وزیر داخلہ نے تھانہ کوہسار کی نئی عمارت میں فراہم کردہ جدید سہولتوں، فرنٹ ڈیسک اور دیگر سیکشنز کا معائنہ کیا، اور سائلین کے لیے مزید آسانیاں پیدا کرنے کی ہدایت کی۔ محسن نقوی کا کہنا تھا کہ جدید پالیسنگ کے تقاضوں کے مطابق تھانوں میں عوامی سہولیات کو مزید بہتر بنایا جائے۔ انہوں نے ویمن پولیس اسٹیشن G6 اور تھانہ کورال کی تعمیر جلد مکمل کرنے کا حکم دیا۔ لاہور سمیت پنجاب بھر میں افطاری کے اوقات میں ٹریفک جام کے مسائل پر قابو پائیں گے۔ DIG ٹریفک پنجاب نے کہا ہے کہ لین اور لائن ڈسپلن کی خلاف ورزی اور غلط پارکنگ روکنے کے لیے ٹیمیں تشکیل دے دی گئی ہیں۔ لاہور میں 2000 سے زائد ٹریفک وارڈنز ماہ سیام کے دوران ہاٹ سپاٹس پر تعینات رہیں گے۔
جی، رمضان المبارک میں خاص طور پر افطاری کے اوقات میں شہر کی سڑکوں پر ٹریفک جیم سمیت دیگر مسائل دیکھنے میں آتے ہیں، تو اس دفعہ رمضان المبارک میں ٹریفک کے لیے کیا ارینجمنٹس کیے گئے ہیں؟ ڈی آئی جی ٹریفک پنجاب وقاص نذیر صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ان سے مزید جانتے ہیں۔ افطاری کے وقت جب لوگ بڑی تعداد میں اپنے گھروں کو جا رہے ہوتے ہیں تو اس وقت جو چوک پوائنٹس بنتے ہیں وہاں پہ خصوصی انتظامات کیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ باقی سڑکوں پہ بھی ٹریفک کو رواں دواں رکھنے کے لیے ہماری ڈپلائمنٹ موجود ہوگی۔ لین اور لائن ڈسپلن اور اسی طرح جو سڑکوں کے اوپر یا روڈ سائڈ کے اوپر پارکنگ کرتے ہیں اس کے بارے میں انیشلی ہم ایک اویئرنیس کیمپین شروع کر رہے ہیں اور بعد ازاں اس کی ہم انفورسمنٹ کریں گے۔ اس کے لیے آپ دیکھیں گے آج سے ہم اویئرنیس کیمپین لانچ کر رہے ہیں۔ رکشاز اور چنگچیز کے لیے علیحدہ پارکنگ بیز بنائے جائیں گے سو دیٹ وہ ایک ترتیب سے ایک جگہ پہ کھڑے ہوں اور جتنی اس جگہ پہ گنجائش یا ضرورت ہے اس سے زیادہ وہاں پہ جمع نہ ہو۔ ڈی آئی جی ٹریفک پنجاب کا یہ کہنا ہے کہ پہلے آگاہی مہم چلائی جائے گی اور اس کے ساتھ ساتھ لین لائن ڈسپلن پر سختی سے عمل درآمد بھی کروایا جائے گا اور خلاف ورزی کی صورت میں سخت کارروائی بھی عمل میں لائی جائے گی۔ جی جہانگیر، بہت شکریہ، آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے۔ آپ کو اسلام آباد لیے چلتے ہیں جہاں سابق صدر آزاد کشمیر سردار مسعود خان سمپوزیم سے خطاب کر رہے ہیں۔ I said, make Pakistan great. If Pakistan is not strong militarily, economically, then you will not be able to deliver freedom for the Kashmiris. And therefore, it should be your ambition that by 2047, Pakistan should be one of the strongest countries, one of the top 6 strongest countries of the world, economically, militarily, culturally, socially. And we must have some social cohesion. Second is accept the challenge of new technologies. These new technologies are influencing us all around the world. They are also influencing the definition, the projection of the issue of Jammu and Kashmir. My appeal to you is finally, don't be afraid of anything. This is one life that has been given to you by God Almighty. You should be brave, you should make your decisions, and you should change the destiny of Pakistan and deliver freedom and liberty for the people of Jammu and Kashmir. Thank you so much, ladies and gentlemen. تو سابق صدر آزاد کشمیر سردار مسعود خان سمپوزیم سے خطاب کر رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ مسئلہ کشمیر محض ایک علاقائی تنازع نہیں ہے، مسئلہ کشمیر پر عالمی برادری کی خاموشی انتہائی افسوسناک ہے۔ پنجاب میں خسرے کے مشتبہ مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہونے لگا ہے۔ رواں سال کے پہلے 4 ہفتوں میں خسرہ کے 1965 مشتبہ اور 330 کنفرم کیسز سامنے آئے ہیں۔ ڈی جی ہیلتھ سروسز پنجاب نے خسرہ سے متعلق تفصیلی رپورٹ لاہور ہائی کورٹ میں جمع کرا دی ہے۔ ارشد علی سے مزید جان لیتے ہیں۔ ارشد، بتائیے رپورٹ میں کیا بتایا گیا ہے؟ جی بالکل، جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ میں جمع ہونے والی رپورٹ کے مطابق جو ہے وہ پنجاب میں سال 2026 کے پہلے 4 ہفتوں میں خسرے کے 1695 مشتبہ مریض سامنے آئے ہیں اور خسروں کی لیبارٹری ٹیسٹ سے کنفرم مریضوں کی تعداد جو ہے وہ 330 ہو گئی ہے۔ اس رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ سال 2024 میں پنجاب میں خسرے کے 23,680 مشتبہ مریض جو ہے وہ رپورٹ ہوئے تھے۔ سال 2025 میں خسرے کے مشتبہ جو مریضوں کی تعداد تھی وہ 19,913 رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ سال 2024 میں خسرے کے جو کنفرم کیسز کی تعداد تھی وہ 6,747 تھی، اور عدالت میں یہ بھی رپورٹ میں انکشاف ہوا ہے کہ سال 2025 میں خسرے کے کنفرم کیسز کی تعداد 4,000 رہی ہے۔ سال 2024 میں خسرے سے 16 اموات جبکہ 2025 میں 4 اموات ہوئی ہیں۔ رواں سال خسرے کی صورتحال پر محکمہ صحت کی نگرانی مزید جو ہے وہ سخت کر دی گئی ہے، ایسا یہ رپورٹ میں کہا گیا ہے۔ جی بہت شکریہ آپ کا۔